اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گفتگو کو آپ کے سامنے کچھ پروگرامز پہلے شروع کیا تھا وہ یہ گفتگو تھی کہ آج کے جدید اور ماڈرن زمانے میں کیا ہمیں دین کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو اس دین پر کیسے عمل کیا جائے کہ جو آج کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اس سے پہلے والے پروگرام میں ہم لوگ کی گفتگو یہاں تک کہ پہنچی کہ کبھی کبھی دین سے ایک غلط تصور سب لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور جب بھی پلٹ کر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم دیندار ہو یا دیندار نہیں ہو، تو وہ اس لیے اپنے آپ کو دیندار نہیں ماننا چاہتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دیندار بن گیا، اگر میں دین کی طرف چلا گیا تو میری ترقی میں رکاوٹیں آ جائیں گی۔ کیوں رکاوٹیں آ جائیں گی؟ کیونکہ جہاں جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا شبہہ ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے، غلط تصور ہے کہ جس کو ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے میڈیا کی قدرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور میڈیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید حقیقت نہ بھی رکھتی ہوں، اور آج کل کے اس زمانے میں ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت قریب سے محسوس کیا ہے۔ بہت ساری کنٹریز کے اندر جو ابھی پینڈیمک چل رہا تھا، اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت ساری کنٹریز کے اندر کتنے کیسز ہو چکے تھے، لیکن میڈیا ان کیسز کی بنسبت بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی اس قدر خوف اور اس قدر کوئی پریشانی اور کیوس بالکل نہیں تھا۔ لیکن کچھ کنٹریز کے اندر یا اسی کنٹری کے اندر کچھ عرصے بعد ایک دم سے جب میڈیا نے اس کے اوپر توجہ کی تو ایک بہت ہی بڑی مقدار میں کیوس ہو گیا، ایک بہت ہی بڑی مقدار میں لوگوں کے گھبراہٹیں، پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ میڈیا نے اس کو اس طریقے سے پروموٹ کیا۔ لہٰذا بہت سے ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز حقیقت رکھتی ہے اور اس کے اوپر توجہ نہیں دلائی جاتی۔ بہت سے ٹائم کے اوپر ایسا ہوتا ہے ایک چیز حقیقت نہیں رکھتی ہے، ایسا اس کا وجود نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر زبردستی توجہ دلائی جاتی ہے، زبردستی اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں، اگر اسلام کی طرف تم چلے گئے تو اس کا مطلب تمہاری ترقی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک دوسرا کانسیپٹ کیا ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی، جبکہ اگر آ کر صحیح معنی میں انشاءاللہ کبھی اگر موقع ہوا تو خواتین کے حوالے سے اس چیز کو اینالائز کریں گے کہ اسلام میں خواتین کا کردار کیا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ کتنی قدر و منزلت اور کتنا احترام موجود ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس جو ہے اسلاموفوبیا کے جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ اس کے برعکس جو ہے اسلام کے بارے میں پروموٹ کرتے ہیں۔ تو گفتگو اس بات پر چل رہی تھی کہ بہت سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کی بڑی تعداد ہے کہ جو ترقی نہیں کر پاتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں، اگر مسلمان ہونا ترقی کے لیے رکاوٹ بنتا ہوتا تو کیوں وہ مسلمان کے جو اچھی کنٹریز میں جا کر رہتے ہیں، جو بظاہر بہت زرق و برق والی کنٹریز ہیں، جو بظاہر بہت اچھی کنٹریز دکھ رہی ہیں، ان میں جب جا کے رہتے ہیں تو وہ بالکل آرام سے وہاں پر ترقی کر لیتے ہیں، جبکہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض کنٹریز کہ جن کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کرنا یا نہ کرنا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ ہیں جو آ کر اپنی زندگی، جو آپ کی مادی زندگی ہے جس کے اندر آپ کو کسب معاش کرنا ہے، اس کے حوالے سے طے کریں کہ کیا آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں یا ترقی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ انہی ریزنز کے اندر ایک ریزن کی طرف اور اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارا کلچر باعث بنتا ہے کہ ہم ترقی نہ کریں۔ یہ یاد رکھیے گا، دین اور کلچر کا ساتھ اس حد تک کہ ہے کہ جب تک کہ کلچر دین کی مخالفت نہ کرے اور دین کلچر کی مخالفت نہ کرے۔ کہیں پر بھی اگر ہمارا کلچر دین سے نکل جائے، جہاں پر کوئی ہماری ایسی رسم ہو، جہاں پر ہمارا کوئی ایسا طور طریقہ ہو کہ جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اور دین اس کے اوپر آبجیکشن کر رہا ہے، تو وہاں پر ہمیں کلچر چھوڑ دینا ہوتا ہے۔
اگر ہمارا دین ہمیں محنت کرنے کی طرف بلا رہا ہے اور ہمارا کلچر ہمیں لیزینس کی طرف بلا رہا ہے تو یہاں پر ایسے کلچر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کلچر سے دور رہنا ہمارے لیے مناسب ہے. اگر ہماری کنٹریز میں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کلچر باعث بن رہا ہے کہ ہم ترقی نہ کر پائیں, کلچر یہ ہے کہ لڑکیوں کو نہ پڑھایا جائے, یہ کون سا کلچر ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم حاصل کرنے کے لیے تو کسی بھی خاتون کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پھر یہ کیسا کلچر ہے جس میں خاتون علم حاصل نہیں کر سکتی ہیں؟ ہاں, آپ آ کر انوائرمنٹ اس طریقے سے بنائیے, آپ آ کر وسائل فراہم کیجئے, اس طرف سے محنت کیجئے کہ خواتین اپنی تمام تر شرائط کے ساتھ جا کر علم حاصل کر سکیں, نہ یہ کہ لا کر ان کے اوپر علم کا دروازہ بند کر دیجئے. یہ ایک مثال تھی. ایسی دسیوں چیزیں ہیں کہ جو ہمارے کلچر کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے عمل کریں, لیکن وہ دین کے بالکل مخالفت میں ہے, تو ایسے کلچر کو آپ الگ رکھ دیجئے. تو لہٰذا ہمیں کبھی کبھی جو رکاوٹیں ہمارے لیے آتی ہیں وہ ہمارا کلچر باعث بنتا ہے. ہمارا کلچر ہی ترقی پسند نہیں ہے تو دین جتنا بھی اصرار کر لے ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. تو ان سب ریزنز کو, ان سب فیکٹرز کو آ کر ہمیں اینالائز کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ میں کچھ مختصر سی کلپس کے اندر تو آپ کے لیے ہر ایک فیکٹر کو, ہر ایک ریزن کو, ہر ایک ایسپیکٹ کو آ کر آپ کے لیے اینالائز نہیں کر سکتا ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آ کر اپنی سچویشن کو پوری طریقے سے صحیح معنی میں اینالائز کریں اور ترقی کے لیے قدم بڑھائیں. تو لہٰذا ایک دو گائیڈ لائنز اس حوالے سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم ترقی کر پائیں. سب سے پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ صحیح معنی میں اپنے آفاق فکری کے اوپر کام کریے, اپنے ویژنز کو بنانے کی کوشش کیجیے. اگر ہم صحیح معنی میں ایک مقصد بنائیں, صحیح معنی میں ایک ویژن بنائیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آرام سے ترقی کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ویژن ہی نہیں ہے, ہم ارادہ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے سماج کو ان سب برائیوں سے دور کریں, ہم ارادہ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب لوگ پڑھ جائیں, ہم ارادہ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی ایک کو نوکری دلانے کے لیے محنت کریں گے, کسی ایک کا ہاتھ پکڑیں گے, کسی غریب کی مدد کریں گے, اس غریب کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے تاکہ وہ خود کما کر اپنی زندگی کو بسر کر سکے. ہم ارادہ ہی نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ہمیں کہاں تک کے پہنچنا ہے, کچھ گولز بنائیں, کچھ ٹاسک بنائیں, کچھ مائل سٹونز بنائیں, کہیں کہ ہمیں اس وقت تک کے یہاں تک کے پہنچنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں سے 20 لوگ کو اس مرحلے تک کے پہنچائیں گے. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. تبھی تو دھیرے دھیرے کر کے ایک آدمی, 2 آدمی, 100 آدمی آ کر اس طریقے سے جن کے اندر یہ قدرت ہے, یہ طاقت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ ذہنی طاقت ہو, چاہے وہ آ کر پلاننگ اور آرگنائزنگ والی طاقت ہو, چاہے وہ پریکٹیکل ورک جو فیلڈ ورک ہوتا ہے اس کی طاقت ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہمارے پاس جس طریقے سے طاقت ہے ہم اس طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کریں. تبھی تو جا کر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اپنی سوسائٹی کو آگے لا پائیں گے. اگر ہمیں اپنی سوسائٹیز, اپنے مسلمانوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو دیکھ کر جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آگے ترقی کرنا چاہیے, تو ان کی ترقی کے لیے آپ ایک ویژن بنائیے, گول بنائیے. سب سے پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ارادہ جب کر لیجئے کہ آپ کو اس چیز تک کے پہنچنا ہے, تو اس ارادے کے اندر اتنی مضبوطی سے کام کیجئے کہ آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے ارادے سے پیچھے نہ ہٹا سکے. اپنے لیے گولز بنائیے اور ان گولز میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ ارادہ کر لیجئے تو پھر کسی سے نہ ڈریے, کسی بھی رکاوٹ کا سامنا کرنے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کریے, اللہ سے مدد مانگیے اور کہیے اے پروردگار کہ میں نے یہ تیرے لیے, تیرے دین کے لیے, اہل بیت علیہ السلام کے نام پر, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر آپ ارادہ کیجئے کہ میں امام کی خاطر آ کر یہ قدم بڑھانا چاہتا ہوں کہ اپلفٹ کروں اپنی کنٹری کو, اپلفٹ کروں اپنی کمیونٹی کو, اپلفٹ کروں اپنے ایک بھائی اور بہن کو کہ جو ہمارے دین کے لحاظ سے بھائی بہن ہیں, اپلفٹ کروں اپنے ان تمام عزیزوں کو کہ جو میرے اطراف میں ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا ارادہ ہے, ایک بہت بڑا قدم ہے کہ جو ہمیں ارادہ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, یعنی ہمارے معاشرے کی ترقی اس چیز کے بنا ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہے علم. کتنے علماء الحمدللہ انہوں نے علم کے اوپر اصرار کیا ہے, کتنے دینی اور غیر دینی علماء نے علم کے اوپر انسسٹ کیا ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا دین علم والا دین ہے. اور علم
وہ دونوں کے دونوں شاخیں جو آپ کے ذہن میں رکھتے ہیں کہ چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، لیکن میں ان دونوں شاخوں کو ملا کر پیش کر رہا ہوں کہ ہر وہ علم کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہے اور لوگوں کی مدد کرنا چاہے، وہ تو وہ علم جو علم دینی ہے، علم الہی ہے۔ اور ہر وہ علم چاہے اس کے اندر قرآن کی آیتیں موجود ہوں، چاہے اس کے اندر حدیثیں موجود ہوں، لیکن اگر میں اس علم سے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ارادہ رکھتا ہوں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اور دینی علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا علم سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب علم برابر ہیں۔ ایک علم جو ہمیں صحیح راستے کی طرف نشاندہی کرے وہ دینی علم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم ہوتا ہے، اور جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے علم سامنے آ کر رکھا جائے وہ غیر دینی اور غیر الہی علم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس بھی فیلڈ میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں علم حاصل کریے، تاکہ ہمارا معاشرہ آگے کی طرف بڑھے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک قدم آگے بڑھائے، دوسرے معاشروں سے آگے بڑھ سکے۔ اور دین اور عقیدے کے لحاظ سے صحیح سمجھ رکھنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ وہ چیز کہ جو ہمارے خالق نے ہم سے طلب کی ہے، ہم ایسا نہ ہو کہ دنیا کے زرق و برق میں، دنیا کی روشنیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہو جائیں، اتنے اپنے آپ کو اس میں ڈال کے ایک دم بھول جائیں کہ ہمیں یہی یاد نہ رہے کہ کوئی ہمارا بنانے والا ہے، کوئی ہمارا خالق ہے، ہم انسان ہیں، ہم خالی جسم نہیں ہیں، ہمارے اندر روح بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا ان قدموں کو، ان راستوں کے اوپر چل کر اللہ تعالیٰ سے طلب مدد کر کے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی سوسائٹیز کو آگے بڑھائیں، تاکہ پھر کوئی انسان اسلام کی طرف آنے کے لیے ڈرے نہ، تاکہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں گا تو میری ترقیوں کے راستے بند ہو جائیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جن کے اوپر مسلمان ہونے کا ٹیگ ہے، کہ آپ جا کر اپنے معاشرے کو ایک ایسی جگہ پر لے کر پہنچائیں۔ معاشرے کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، ایک آدمی کو آگے لے کے چلیے، ایک آدمی کو اپلفٹ کیجیے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایسے ہی دھیرے دھیرے اپلفٹ ہو کے ایک ایسے مقام تک کے پہنچے کہ سب لوگ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ معاشرہ اسلامی ہے اور مجھے بھی مسلمان بننا ہے۔ آخری مرحلے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ باتیں، تمام تر باتیں ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے تھیں کہ جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ کسی اور سوسائٹی میں جاتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس دین کے اوپر عمل کریں، اور وہ دین سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ تمام تر باتیں آپ کے سامنے اس لیے بیان کی گئیں کہ آپ اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹیے، آپ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ چلیے۔ آپ کے دین میں کیا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ شرم کر رہے ہوں؟ آپ کے دین میں ہر اچھائی موجود ہے۔ کس فیلڈ میں، کس اسفیئر میں آپ کو کسی اچھائی کی ضرورت ہے جو آپ کے دین میں نہ ہو؟ تو جب آپ کے دین نے اتنی اچھائیاں آپ کے لیے پیش کی ہیں تو آپ کیوں شرم کرتے ہیں؟ آپ فخر سے بولیے کہ میں مسلمان ہوں، آپ فخر سے اپنے دین پر پریکٹس کیجئے۔ کیوں؟ تاکہ اگر کبھی کوئی پلٹ کے سوال کرے کہ تم اپنے دین پہ اتنا زیادہ کیوں پریکٹس کرتے ہو، تو یہی باتیں جو آپ کے سامنے دہرائی ہیں آپ اس کے سامنے دہرائیے اور بتائیے کہ میں اس لیے فخر سے کہتا ہوں، یا میں اس لیے فخر سے کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور میں ایک پراؤڈ مسلم، پراؤڈ شیعہ ہوں، میں اس مکتب سے تعلق رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ جو مکتب اہل بیت علیہ السلام، مکتب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پلٹتے ہیں اس چیز کی طرف کہ کچھ لوگ دین کے اوپر عمل کرنے میں، کچھ لوگ آ کر ان مراحل کو گزار کے متدین بن جاتے ہیں الحمدللہ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی نگاہ میں ایک یہ بات رہتی ہے کہ اب جب میں مسلمان بن گیا ہوں، اب جب میں پریکٹسنگ مسلمان بن گیا ہوں، تو میرے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو دوسروں کے اندر نہیں۔ اب میں سب کو نیچی نگاہ سے دیکھوں گا، کیونکہ دوسرے لوگ تو دوسرے دین کے پیروکار ہیں، جو مسلمان ہیں وہ برتر ہے۔ اس سلسلے سے ایک مفصل ڈسکشن ہے، میں ایک اشارہ کر کے آپ کے سامنے اپنی بات کو خلاصہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ 3 مرحلے ہوتے ہیں کسی بھی دین یا مذہب کے ساتھ جب آپ ایک انٹریکشن کرتے ہیں، جب ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے تو 3 مرحلوں کے حوالے سے آپ اس دین کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان دونوں میں سے حق اور حقیقت کون ہے۔ اب انشاءاللہ ایک تفصیل سے ڈسکشن ہے کہ کیوں اسلام کو ہم حق مانتے ہیں،
کیوں دوسرے دینوں کو ہم حق نہیں مانتے ہیں بلکہ اسلام کو دوسرے دینوں پر مقدم جانتے ہیں؟ تو ایک تو حق اور باطل ہونے کا مرحلہ ہے. ہم فی الحال اس ڈسکشن میں انٹر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے تمام تر دلائل کی بنا پر یہ بات واضح ہے کہ اسلام ایک حقیقی دین، حق دین ہے جو حق بجانب ہے. دوسرے دینوں میں کچھ اچھی باتیں موجود ہیں لیکن ایک کمپلیٹ پیکج نہیں. دوسرا مرحلہ جو یہاں پر ڈسکشن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس دنیا سے گزرنے کے بعد فرض کیجئے ہم نے مان لیا کہ ہم حقیقت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، اور جو یہ دین دوسرا دین ہے، کوئی بھی دین ہو XYZ، یہ حقیقت پر نہیں ہے. فرض کیجئے ہم کہتے ہیں ہم حقیقت پر ہیں، ہمارا مذہب حقیقت پر ہے، ہم صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، فلاں شخص صحیح عقیدہ نہیں رکھتا ہے. دوسرا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ زندگی بسر کرنے کے بعد جنت اور جہنم کس کو ملنے والی ہے؟ تو دوسرا مرحلہ کیا ہو گیا کہ آخر میں کون کامیاب ہونے والا ہے؟ جب جنت و جہنم کا مرحلہ آئے گا تو وہاں پر کس کو جنت ملے گی، کس کو جہنم ملے گی، یہ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کو جنت ملے گی، کس کو جہنم ملے گی. وہ پورا کا پورا پارٹ آپ اس کی طرف ایک دم توجہ نہ کیجیے. آپ اس چیز کا حق ہی نہیں رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے کے لیے آپ بتائیں کہ کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. یہ کرائیٹیریا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، اللہ کے رسول کے نائبین کے ہاتھ میں. قسیم النار والجنہ کوئی اور ہے. تو لہٰذا اس ڈسکشن میں بھی آپ کو انٹر ہونے کی ضرورت. آپ کون ہوتے ہیں کہ جو بتائیں کہ کون جنت میں جائے کون جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ طے کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ طے کرنا رسول کے ہاتھ میں ہے کہ جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا. ہم بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس وقت جو ہمارے پاس علم ہے اس کے اکارڈنگ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں. لیکن ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے. تو پہلا مرحلہ یہ ہو گیا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. میں ان ڈسکشنز کے اندر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں بہت تفصیلی ڈسکشنز ہیں. کبھی اور موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. دوسرا مرحلہ یہ ہو گیا کہ کون جنت میں جائے کون جنت میں نہیں جائے گا. آپ فوراً پلٹ کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کا یہ عقیدہ نہیں ہے لہٰذا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور فلاں کا یہ عقیدہ ہے لہٰذا وہ جنت میں جائے گا. نہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے، اس کے اکارڈنگ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ڈیسائیڈ کرے گا یہ اس کے اوپر ہے. قسیم النار والجنہ آپ نہیں. تیسرا مرحلہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ مرحلہ ہے کہ ہمیں جو زندگی بسر کرنی ہے وہ زندگی کیسے بسر کریں. اس کے لیے آپ کو جا کر دیکھنا پڑے گا کہ رسول کرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا زندگی بسر کرنے کے لیے ایسا کیا ہے کہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ خالی اپنا راستہ دیکھیے اور آپ کے علاوہ جو بھی شخص آ رہا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو جانور سمجھیے، اس کو انسان نہ سمجھیے. بالکل بھی ایسا نہیں. اگر ہم ایک پریکٹسنگ مسلمان ہیں بھی پھر بھی جو آپ کے اطراف میں لوگ رہ رہے ہیں وہ یا اللہ تعالیٰ کے دین الہی کے ماننے والے ہیں یا حتیٰ اہل کتاب نہیں ہیں، پھر بھی آپ کے انسانیت میں بھائی بہن ہیں. لہٰذا عملی زندگی کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کے عقیدوں میں تغییر و تبدیلیاں ہوں، جتنے بھی عقیدوں کے اندر ڈفرینسز ہوں، عملی زندگی کے اندر جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے، جو آپ کی سوسائٹیز ہیں، جو آپ کی سوشل لائف ہے، اس کے اندر آ کر آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آ کر اس طرف سے گر جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں اب جب میں مسلمان ہوں اور اسلام پہ عمل کر رہا ہوں تو میرے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے. نہیں، تمام لوگوں کو انسان اور انسانیت اور انسان کے حقوق حاصل کرنے، اس کے اوپر عمل کرنے کا حق ہے، اور ہمیں اٹ موسٹ ریسپیکٹ ان کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم بینگ اے مسلم، ایز اے مسلم آپ کی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کے ڈیسیجن کا بھی احترام کرتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں کہ آپ صحیح راستے پر آنا چاہیں تو ہم آپ کے لیے اس کے جو وضاحتیں وہ بھی پیش کریں گے، لیکن جو ابھی آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس کے اندر آپ بالکل محترم ہیں. ہم لوگ اپنی گفتگو کو یہیں تک کے رکھتے ہیں. امید یہ ہے کہ یہ تمام تر گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان سے ایک حد تک کہ آپ کے لیے یہ بات آسان ہو گئی ہوگی اور یہ بات آپ کے لیے ڈیفائنڈ ہو گئی ہوگی کہ ہم آج کے زمانے میں دین مبین اسلام کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں، یا ہم مختلف سوسائٹیز کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے آپ کو مسلمان بتانے میں اور اپنا تعارف مسلمان ہوتے ہوئے کرنے میں ہمیں کسی بھی طریقے کی شرم نہیں آنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.